إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالآمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل كافرا ثم يمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین، راست نورہ دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام اس ماہانہ پروگرام میں میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اس پرفتن دور میں، فتنوں کے اس دور میں دین پر ثابت قدمی کے اسباب۔ اسی کی مناسبت سے قرآن کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بڑی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سب، پوری دنیا اس وقت فتنوں کے دور سے گزر رہی ہے۔ مختلف قسم کے فتنے ہیں اور ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، دلوں کو بہکانے والے فتنے، ایمان کو کمزور کر دینے والے فتنے، بلکہ دین سے مرتد اور دین سے پھیر دینے والے فتنے، ارتداد کے فتنے، حق اور باطل کو خلط ملط کر دینے والے فتنے، ہر طرف ہر چہار سے آپ کو فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں سب سے بڑی نعمت ایک شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ دین پر ثابت قدمی رہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہوگا اس شخص کے اوپر، اور یہ سب سے بڑا امتحان بھی ہے آج کے دور میں۔ یہ جو فتنے ہیں وہ صرف ظاہری نہیں ہیں، بلکہ مختلف قسم کے فتنے ہیں، فکری فتنے ہیں، اور اس طریقے سے اخلاقی فتنے ہیں، معاشی فتنے ہیں، حرام خوری، حرام کمانا، ڈیجیٹل فتنے، سوشل میڈیا کے فتنے اور اس کی گمراہیاں، یہ سارے فتنے ہیں۔ ان سارے فتنوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک فتنے کا تعلق ہے شبہات سے اور ایک فتنے کا تعلق ہے شہوات سے۔ شہوات کے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فتنے جن کا تعلق دنیا سے ہے، وہ شہوات کے فتنے ہیں۔ بیوی کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، حسن و جمال کا فتنہ، منصب کا فتنہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، یہ سارے فتنے دنیا سے متعلق ہیں۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، یہ سارے فتنے دنیا سے متعلق ہیں۔ یہ بھی ایک بڑے فتنے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی انسان دین اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، کہ دنیا کے فتنوں میں، شہوات کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جو مردوں کو، لوگوں کو لیے نقصان دہ ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کے تعلق سے پیدا ہوا۔ تو عورتوں کا، حسن و جمال کا، جوانی کا یہ جو فتنہ ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔
مال کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے ارشاد انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد سب فتنہ ہے۔ اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ۔ عام طور پر جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو دین پر قائم نہیں رہتا ہوا، پہلے نمازوں کا پابند رہتا ہے، مال آ جانے کی وجہ سے اس کے پاس فرصت نہیں رہتی ہے، کاروبار تجارت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس اولاد آ جاتی ہے، اولاد کی ناجائز فرمائش پوری کرتا ہے، وہ اولاد کی خوشی کے لیے، بیوی کی خوشی کے لیے حرام چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور دین سے دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے دنیا کے فتنے ہیں، مال، اولاد، منصب۔ آپ کو بڑا منصب ملے گا، اچھی تنخواہ آپ کو مل گئی، اس منصب کا، اس تنخواہ کا انسان ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طریقے دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے دنیا کے فتنے ہیں۔ دنیا کا فتنہ جس کا تعلق شہوات سے ہے، یہ شبہات کے فتنے سے کم ہے۔ سب سے بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہوتا ہے۔ شبہات کے فتنے کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دنیا میں یا مسلمانوں کے اندر جتنی بھی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، کوئی شہوات کے فتنوں پر کوئی جماعت نہیں بنی ہے۔ وہ سارے کے سارے جو جماعتیں آئیں، نئے نئے جماعتیں پیدا ہوئیں، نئے نئے گروہ پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے فتنوں کا تعلق شبہات سے ہے۔ شبہات انسان کے عقیدے کو خراب کر دینے والے، باطل اور حق کو خلط ملط کر دینے والے، یہ سارے فکری اور اس طریقے شبہات کے فتنے۔ سب سے پہلا جو فرقہ پیدا ہوا خوارج، شبہات کی بنیاد پر، روافض آئے شبہات کی بنیاد پر، جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ان تمام فرقوں کا تعلق شبہات سے ہے۔ اس لیے دنیا سے بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ۔ دنیا کے فتنے میں اگر انسان پڑ گیا، لیکن اس کا اگر ایمان اور اس کی توحید اور اس کی سنت وہ ساری چیز سلامت ہے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور نجات پائے گا۔ لیکن ایک انسان شبہات کے فتنے میں پڑ گیا اور شبہات کے فتنے میں پڑنے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، توحید چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دی، شرک اور بدعات کی اور خرافات کی دلدل کے اندر پھنس گیا، ایسا انسان آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے اعمال کر لو۔ ایسا وقت آئے گا کہ انسان شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ سارے فتنے شبہات کے فتنے ہیں۔ شبہات کے فتنے میں پڑ کر کے انسان دین کو چھوڑ دے گا، توحید چھوڑ دے گا، شرک اور بدعات کے اندر انسان ملوث ہو جائے گا اور گرفتار ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا فتنہ شبہات کے فتنے ہیں۔ شبہات کے فتنے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ شبہات کے فتنے میں انسان مبتلا ہو کر کے توحید کو چھوڑ کر کے شرک اور بدعات اور خرافات کے راستے کو انسان اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے شبہات کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے یہ۔ اور آج دونوں طرح کے فتنے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ شبہات کا فتنہ سب سے زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ مال، اولاد، بیوی، دنیا کے تمام فتنوں سے، اللہ یہ کہ دنیا کے فتنوں میں پڑ کر کے انسان شبہات کے بھی فتنے میں پڑ جائے اور دنیا بھی چھوڑ دے اور ساتھ ہی ساتھ دین بھی چھوڑ دے، تو اسی صورت میں وہ فتنہ انسان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ اور زیادہ اس کے لیے پریشان کن ہوتا ہے۔ لیکن دونوں فتنوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے شبہات کا فتنہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ ابلیس جو گمراہ ہوا شبہات کے فتنے میں، کوئی مال کا فتنہ نہیں تھا، وہاں کوئی بیوی کا فتنہ نہیں تھا، وہاں کوئی اولاد کا اور دنیا کا کوئی فتنہ نہیں تھا، وہ شبہات کے فتنے میں آ کر کے کہ میں تو بہتر ہوں آدم سے، آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا، اس نے اپنی عقل لگائی اور اس طریقے سے شبہات پیدا کیا اور اس طریقے صحیح راستے سے ہٹ گیا اور اللہ رب العالمین نے نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس لیے جو شبہات کا فتنہ ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج کے دور میں اور آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی، شبہات کے فتنوں سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں، یہ سب سے بڑا آج کے زمانے کا بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ آج ہماری نوجوان نسلیں، عورتیں، بچیاں دین سے مرتد ہو رہی ہیں، دین چھوڑ رہی ہیں اور اس طریقے سے شرک اور بدعات کی دلدل میں جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ انسان اپنے آپ کو شبہات کے فتنے سے بچا کر کے رکھے، کیونکہ شبہات کے فتنوں سے جو بچ گیا وہی انسان اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوگا۔
ایسے انسان کے لیے کامیابی جو شبہات کے فتنے سے بچ گیا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان شبہات کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کوئی سجدہ کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جب تک توفیق نہیں ہوگی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وما توفیق الا باللہ، کہ جو بھی ہمارے پاس توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین دلوں کو پھیر دینے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ۔ اے دلوں کو، نگاہوں کو پھیر دینے والے، تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور بندگی پر قائم رکھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے عبادت گزار، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ آنکھ کے جو پلکیں ہیں، ان پلکوں کے جھپکنے تک بھی اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ رب العالمین تمہارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیرنا۔ تو نے مجھے ہدایت دی ہے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے، توحید اور سنت کے راستے پر میں گامزن ہوں۔ اللہ رب العالمین اس ہدایت والے راستے پر سے کبھی ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو اس کائنات میں انبیاء اور رسل میں فضیلت کے اعتبار سے دوسرے مقام پر ہیں۔ سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے، اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا۔ بتوں کو توڑنے والے ہیں، لیکن بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم تو توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، بدعات نہیں کرتے۔ الحمدللہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کے پاس ہے۔ اگر یہ نعمت آپ سے چھن جائے، توحید کی نعمت اور یہ سنت کی نعمت، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر استقامت کی نعمت، تو اگر یہ نعمت آپ کی چھن گئی تو اسلام آپ کے لیے قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ آج اسلام کی بہت ساری شکلیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وہ اسلام بھی ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اسلام بھی موجود ہے ایک شکل جو جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، جو حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں۔ اسلام کی شکل وہ بھی موجود ہے دنیا کے اندر جو صوفیہ، بدعات اور خرافات اور شرک، قبر پرستی جن کی پہچان بن چکی ہے۔ سینکڑوں اس طرح کی شکلیں اور صورتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن کون سا اسلام آپ کے لیے نعمت ہے؟ وہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، وہی فرقہ جنت کے اندر آئے گا جس پر میں آج ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے، آج کے زمانے کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے اسلام میں بہت سارے شرک اور بدعات اور خرافات لوگوں نے پیدا کر دی۔ آپ جا کر کے دیکھیں اپنے ملکوں کے اندر، قرآن کے حافظ ہیں، محدث ہیں، صحیح بخاری کے حافظ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے، قبروں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو ٹیکنے والے، بدعات اور خرافات کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی، حدیثوں کے حافظ ہیں وہ، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے۔ لہذا وہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا میں دے کر کے بھیجا، جس اسلام کو اللہ رب العالمین نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، وہ اسلام ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر اس اسلام کو ہم نے چھوڑ کر کے دیگر اسلام کو ہم نے قبول کر لیا جس کے اندر شرک اور بدعات اور خرافات لوگوں نے داخل کر دیا ہے، اس اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی انسان جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی، شرک سے محفوظ رکھا، سنت پر قائم رکھا، بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین نے آپ کو دور رکھا۔ اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ دعا بھی کیجیے کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو اس پر استقامت عطا فرما۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک بندے کا دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے،
اللہ تعالیٰ جس طریقے چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے. کب انسان کا دل پھر جائے انسان نہیں جانتا, انسان کو نہیں معلوم ہے. جس طریقے سے ہوائیں چلتی ہیں اور پتیاں ادھر ادھر ہواؤں کے زور سے چلتی رہتی پھرتی رہتی ہے, اس طریقے سے انسان کا دل بھی پھرتا رہتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے. یہ سب سے عظیم ہتھیار ہے دین پر ثابت قدمی. ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر دے کر کے بھیجا. جس اسلام کے اندر شرک اور بدعت اور خرافات کی گنجائش نہیں ہے, وہ اسلام جس کے اندر بدعت اور خرافات کی اجازت نہیں ہے, خالص توحید والا سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر والا اسلام, اس اسلام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسلام معتبر ہے. اس اسلام وہی اسلام آپ کو دنیا آخرت کے اندر نجات دینے والا. ورنہ میں نے بتایا کہ اسلام کے بہت ساری شکلیں آج ہماری دنیا کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. اسلام کا نام لیتے ہیں, شرک کرتے ہیں کہ نہیں شرک کرتے ہیں. قبروں پر جا کے سجدے کریں گے, غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز, پیروں فقیروں کا سجدہ, درگاہوں کا سجدہ, غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز, غیر اللہ کے نام پر جانور پیش کرنا, ان کے نام پر قربانیاں پیش کرنا, غیر اللہ کے لیے سجدے کرنا, ساری چیزیں جائز ہیں. اسلام کا بھی نام لیتے ہیں, اسلام کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں صحابہ گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کو کافر کہتے ہیں, صحابہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں, صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں. ابو بکر و عمر پر, عثمان پر, تمام صحابہ پر, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور اس طریقے سے تمام ازواج مطہرات پر, اور اس طریقے سے اور تمام صحابہ پر چند کو چھوڑ کر کے لعنت بھیجتے ہیں, ان کو کافر کہتے ہیں. وہ بھی اسلام کے ایک ماڈل دنیا کے اندر موجود ہے. جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے, جنہیں روافظ کہا جاتا ہے, وہ بھی اسلام کے ایک ماڈل ہے. اور آج پوری دنیا نوجوان انہی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, انہی کو اسلام کا نمائندہ, انہی کو اسلام کا دہندہ, اور انہی کو بھائی خواہ, انہی کو اسلام کا خیر خواہ سمجھتے ہیں. آج نوجوانوں کی بڑی جماعت یا نوجوان اکثر لوگ انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کہتے ہوئے اصل اسلام ہے, وہی مسلمانوں کو نجات دلانے والے ہیں. جو صحابہ کا ہمدرد نہ ہو, جو صحابہ کو کافر کہے, جو صحابہ کا خیر خواہ نہ ہو, جو قرآن میں تحریف کے عقیدہ رکھے, جو حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگائے, جو کہے قرآن معرف ہو چکا ہے, جن کا دین الگ, جن کی کوئی چیز ہمارے دین سے نہ ملتی ہو, جن کی کوئی چیز نبی کے دین سے نہ ملتی ہو, وہ مسلمانوں کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کا خیر خواہ نہ ہو, جو صحابہ کو کافر کہے, صحابہ کو جہنمی کہے, صحابہ پر لعنت بھیجے, وہ مسلمانوں کا اور آپ کا ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں. آج بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کے دور میں اس وقت خاص طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے بڑا بہادر, وہی سب سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کا خیر خواہ, اور وہی سارا کا سارا وہی مسلمانوں کا نجات دہندہ ہے, وہی مسلمانوں کو پستی سے نکال کر کے اور اس طریقے سے عروج اور بلندی کے راستے پر لے کر کے لانے والا اگر کوئی ہے تو یہی لوگ ہیں. میرے بھائی, وہ سراسر جہالت اور حماقت کی بات. جو صحابہ کو نہ مانے وہ آپ کو اور ہم کو کیسے مان سکتے ہیں؟ جو قرآن کو نہ مانے, قرآن بدل گیا ہے, جن کے ہاں قرآن تعریف ہو چکا ہے, ایسے لوگوں کا ایسے لوگ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم سمجھیں, اور اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر تو ثابت قدم رکھ. یہ بڑی بڑی ڈگریاں اور اس طریقے سے بڑی عقل, یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بڑی بڑی ڈگری والے آج قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں. ہم سے اور آپ زیادہ ان کے پاس علم ہے, زیادہ معلومات ہے, ہم سے زیادہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن وہ جا کر کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں. ہم سے زیادہ عقل مند ہے وہ, ہم سے زیادہ ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کی بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ نہ کبھی سمجھے ہم تو عقل مند ہیں, ہم تو فلاں ہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. کب انسان کی طرف پھر جائے یہ کوئی انسان نہیں جان سکتا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین تو صراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھ. جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں دے دے, اس پر ثابت قدمی ہمیں عطا فرما. ہر نماز کی حرکات کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین دعا کرے. نمبر 2, قرآن کی تلاوت کیجیے, نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کیجیے. قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کو دین پر ثابت قدمی ملتی ہے. قرآن سے انسان کو, قرآن نور ہے, قرآن میں شفا ہے, قرآن دلوں کا علاج ہے. قرآن کے ذریعے سے جو فتنے ہیں سارے فتنوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دینے والا. نبی کی حدیثوں کو پڑھنے سے دنیا کے سارے فتنے یا شبہات کے سارے فتنے دور ہو جاتے ہیں. جتنا زیادہ آپ کا قرآن سے اور حدیث سے تعلق ہوگا اتنا زیادہ آپ شبہات کے فتنوں سے دور ہوں گے. قرآن کا مطالعہ کی تلاوت کیجیے, اور قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیے, اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے پڑھیے.
اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہدایت کے نازل کیا. آج ہم نے قرآن کو صرف اور صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لیا. دکان کے افتتاح کرنا آ کر کے انسان قرآن پڑھ دیتا ہے, یا اس طریقے سے کوئی کام کرنا انسان قرآن پڑھ کر کے اپنے کام کی شروعات کرتا ہے. کوئی بیمار ہو گیا جا کر کے اس پر قرآن پڑھ دیتا ہے. وفات ہو گئی قرآن خوانی جا کے کر دیتا ہے. قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا تھا. قرآن اللہ رب العالمین نے ہدایت کے نازل کیا تھا, اور ہدایت کب ملے گی؟ جب قرآن کو سمجھ کر کے آپ پڑھیں گے تب ہدایت ملے گی. ورنہ قرآن کو بغیر ہدایت کے بغیر سمجھے پڑھیں گے تو کبھی آپ کو اسے ہدایت نہیں ملے گی. اگر ایک آدمی جو زبان نہیں جانتا ہے اس زبان کو پڑھ لے صرف اور معنی مطلب نہ سمجھے, اس کو نہیں سمجھا کہ اس کے اندر کیا بات کہی جا رہی. تو ہدایت ہے قرآن میرے بھائی, ہدی للمتقین ہدی للناس, پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن, مسلمانوں کے لیے متقین کے لیے بطور خاص, لیکن شرط یہ کہ انسان اس کو سمجھ کر کے پڑھے. مکہ کے مشرکین جانتے تھے عربی زبان, اس لیے وہ قرآن کا مطلب اور معنی اور مفہوم سمجھتے تھے. آج ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے. ہمیں دنیا کی ساری زبانیں, کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں 10-20 زبانیں جانتے ہیں, 10 زبانوں کے ماہر ہیں, لیکن ان کو عربی زبان نہیں آتی. یہ قرآن سے بے رغبتی, عربی زبان سے بے رغبتی. جب تک عربی زبان آپ نہیں سمجھیں گے, جب تک عربی زبان آپ نہیں سیکھیں گے, آپ قرآن کو ہدایت سے, آپ کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے پڑھنا آپ کو. اگر آپ صرف ایسے پڑھیں گے آپ کو اجر مل جائے گا, نیکی مل جائے گی, لیکن آپ کو ہدایت نہیں ملی. اسی وجہ سے آج دیکھیے ہمارے یہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہدایت ان کو نہیں ملتی. ایک تو ان کی پڑھنے کی نیت نہیں ہدایت, نمبر 2 ان کو عربی زبان نہیں معلوم. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے اندر کیا مخاطب کر رہا ہے, اللہ رب العالمین آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, جب وہ ساری چیز ہم نہیں جانیں گے تو ہم کو کیسے ہدایت ملے گی. تو قرآن کے معانی اور مطلب سمجھ کر کے پڑھیے. الحمدللہ تفسیریں موجود ہیں, تفسیر ابن کثیر ہے. اس طریقے سے یہاں سے مملکت سعودی عرب سے جو تفسیر اصل بیان ہے اس کو آپ پڑھیے. الحمدللہ مختصر تفسیر ہے, بہترین معتمد تفسیر ہے, سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق تفسیر معصور قرآن و حدیث سے لکھی ہوئی تفسیر ہے, وہ مختصر ہے, اس کو پڑھیے آپ, بجائے اس کے کہ آپ قرآن کو. میں نے 1-2-3 لوگوں کو دیکھا رمضان میں کئی بار قرآن ختم کرتے ہیں, بلکہ زندگی میں ہر 5 دن 10 دن کے اندر قرآن ختم کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا قرآن کو کبھی سمجھ کر کے بھی آپ نے پڑھا, اتنی بار آپ نے ختم کیا, تفسیر کے ساتھ پڑھیے تب سمجھ آ گیا قرآن میں کیا اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے. صرف قرآن ختم کر لینا, بار بار ختم کر لینا, بار بار ختم کر لینا, ٹھیک اجر تو مل گیا لیکن دین پر ثابت قدمی نہیں ملے گی, آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. شرک اور بدعت اور خرابات نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے دیکھیے لوگ شرک اور بدعت اور خرابات کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق نہیں سمجھتے, اپنے مطابق سمجھتے ہیں قرآن کو, اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں. اس لیے جا کر کے قرآن وہ جا کر کے سجدے بھی کرتے ہیں غیر اللہ کے. اسی اللہ کے رسول کے حدیث قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے یا تو حجت بن کر کے آئے گا یا تو آپ کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا. کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے شرک سے منع کیا, جا کر کے شرک کرتے ہیں, قرآن آپ کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا کہ قرآن پڑھتا تو تھا لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا. اس لیے میرے بھائیو قرآن پر عمل کرنا, قرآن کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کے حافظ ہوں. جنت میں جانے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا شرط نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے حدیث کا حافظ ہونا, عالم ہونا, مولانا ہونا, محدث ہونا, امام ہونا ضروری نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے قرآن پر عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے. سب صحابہ کرام قرآن کے حافظ نہیں تھے, چند صحابہ تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے, لیکن تمام صحابہ جنتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہر صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اس لیے قرآن آج ہمارے یہاں دوڑ ہے قرآن کا حافظ بننے کے, الحمدللہ اچھی بات ہے کہ حافظ بننا, لیکن حافظ سے زیادہ قرآن کا عامل بنیے. بچوں کو قرآن کا عامل بنائیے, قرآن پر خود عمل کیجئے اور بچوں کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائیے. پہلے اس کی تعلیم دینی چاہیے ہم کو. یاد کرنا تو بات کی بات ہے, یاد کر لیں قرآن, قرآن پر عمل نہیں ہے, یہ قرآن آپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا, قرآن پر عمل آپ کو جہنم سے بچائے گا. آج کتنے قرآن کے حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے, کیا وہ بات بھول گئے آپ لوگ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا قرآن کا حافظ تھا؟ اب عبد الرحمن بن ملجم قرآن کا حافظ تھا, اتنا بڑا قاری تھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا, مصر کو فتح کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ایک حافظ بھیج دو جو یہاں کے بچوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو قرآن سکھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا, کہا میں تمہیں اس کو بھیج رہا ہوں اور اسے اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں.
بھیج کر کے کہا کہ ان کے لیے گھر بنا دو، کوئی جگہ جہاں بچوں کو بوڑھوں کو قرآن کی تعلیم دے، وہ وہاں قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں نے خروج کیا، بغاوت کیا، ان لوگوں کا ساتھ دیا اور آخر میں آ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کر دیا۔ قرآن کا حافظ ہے وہ، لیکن قرآن کا عامل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے برا قاتل اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ دنیا کا سب سے برا قاتل جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے نبی کے داماد تھے، چچزاد بھائی بھی تھے آپ کے، فاتح خیبر، بڑی خوبیاں، بڑے مناقب ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کو قتل کر کے عبد الرحمن بن ملجم جنت کا حقدار سمجھتا تھا۔ جب قتل کیا اس نے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا۔ کہتا تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر کے جہاد کیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے بیچ دیا اللہ کے لیے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ اور جب اس کو قصاص کی بات آئی کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ایک بارگی مجھے مت قتل کرنا، ایک بار تلوار سے مت مارنا، پہلے ہاتھ کاٹنا، پھر بایاں ہاتھ، پھر دائنا پاؤں، پھر بایاں پاؤں، اس طریقے سے مجھے کاٹنا۔ جتنا کاٹو گے، جتنی تکلیف ہوگی، اتنا زیادہ مجھے لذت ملے گی، اتنا زیادہ مجھے اجر ملے گا اور ثواب ملے گا مجھے، کیونکہ میں نے کافر کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابی رسول، جنت چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بھی جنت کی بشارت سنائی ان کو، اور کہتا تھا کہ میں نے ایک کافر کو قتل، ایک جہنمی کو قتل کیا۔ کون تھا؟ قرآن کا حافظ تھا وہ، لیکن قرآن کا عامل نہیں تھا۔ اسے قرآن کا عامل بنیے، حدیث کا عامل بنیے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنیے۔ یہ چیز انسان کو جہنم سے نجات دلائے گی۔ پورا قرآن رٹ لیں، پورا قرآن یاد کر لیں، لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن پر عمل، اللہ دین عمل کا نام ہے، دین نظریات اور تھیوری کا نام نہیں ہے کہ ہم نے یاد کر لیا خلاص چلے گئے جنت میں، نہیں۔ میں نے بتایا کہ تمام صحابہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، لیکن سب کے سب جنت کے حقدار ہوں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر قرآن کے حافظ، قرآن کے مفسر اور محدث اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو معنی اور مطلب سمجھ کر کے پڑھیے، تب اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے گا۔ قرآن دلوں کو ہدایت دینے والا، دلوں کے لیے نور ہے، سعادت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اس لیے قرآن کو معنی مطلب سمجھ کر کے پڑھیے۔ وقت نکالیے عربی زبان سمجھنے کے لیے، اور اگر نہیں معلوم عربی زبان تو میں نے بتایا کہ تفسیر موجود ہے الحمدللہ، وہ تفسیر پڑھیے جو سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق ہو۔ وہ تفسیر مت پڑھیے جسو اور لوگوں نے تفسیر کیا ہے، مختلف جماعت کے لوگوں نے، جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں۔ وہ تفسیر پڑھیں گے تو آپ خود گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ خوارج کی تفسیر لے لیا، عقل والوں کی تفسیر لے لیا، روافض کی تفسیر لے لیا، جنہوں نے اپنی عقل اپنے مزاج کے مطابق قرآن کی تفسیر کی، اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کا بھی مزاج وہی ہوگا، آپ بھی اسی عقیدے کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کتابوں کا انتخاب کیجئے جو کتابیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہیں، وہ تفسیروں کے انتخاب کیجئے پڑھنے کے لیے جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق تفسیر کی گئی ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے سے اور دودھ کے ذریعے سے ہماری امت کو ہلاک کر دے گا۔ فساد امتی بالقرآن واللبن، اللہ کے رسول کی صحیح روایت ہے، میری امت کی بربادی قرآن اور دودھ کے اندر ہے۔ لوگوں نے پوچھا قرآن سے کیسے بربادی ہوگی، قرآن سے لوگ کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ قرآن کی تعویل کریں گے، قرآن کی آیتوں کو وہ معنی بیان کریں گے جو معنی ہم نے نہیں بیان کیا، لہذا وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ خوارج جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا جس نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا، ان کو کافر قرار دیا، وہ فرقہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے گمراہ ہو گیا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، اور اس نے کہا کہ تم نے لوگوں کو حاکم بنا دیا ہے، لہذا تم سب کے سب کافر ہو گئے۔ قرآن کی آیت کا غلط معنی بیان کر کے وہ ایک نیا فرقہ بن گیا، اور اس طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو گئے غلط معنی بیان کر کے۔ تو قرآن کی آیتوں کی ہمارے نبی نے تفسیر کی ہے، سلف صالحین نے، صحابہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے، تو قرآن کی آیتوں کو انہی کے مطابق ہم کو سمجھنا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کی بربادی ہے قرآن میں اور دودھ کے اندر۔ دودھ کے اندر لوگوں نے ہمارے نبی سے پوچھا کیسے دودھ کے اندر؟ کہا کہ انسان دور دراز گاؤں دیہات کے اندر رہے گا، کھیتی باڑی میں رہے گا، کھیتی باڑی میں رہنے کی وجہ سے، بال اور مویشیوں میں، جانوروں میں رہنے کی وجہ سے مسجد سے دور ہو جائے گا، نماز پڑھنا چھوڑ دے گا، اپنے مال میں اور اپنی تجارت کے اندر مست رہے گا، اور اس طریقے سے وہ جو ہے برباد ہو جائے گا اور دین کو چھوڑ دے گا۔
تو قرآن کو ہمیں سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھنا ہے کہ قرآن کی تفسیر کس طریقے سے انہوں نے کیا. تو تفسیر الحمدللہ جو احسن بیان آپ کے دعویٰ سینٹر سے بھی پہلے بہت بار تقسیم ہوئی ہوگی اور آج بھی تقسیم ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھیے. کم سے کم 1-2 بار ضرور قرآن کو ترجمے اور معانی اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. صرف الفاظ مت پڑھیے کہ الفاظ ہم نے پڑھ لیے اور سمجھے کہ ہم نے کام، ہماری ذمہ داری ادا ہوگی. نہیں، ذمہ داری کب ادا ہوگی؟ جب اس کو معنی مطلب سمجھ کر کے آپ پڑھیں گے. یہ دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت اور حدیث کا مطالعہ کرنا، حدیثوں کو پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ریاض الصالحین ہے اور اربعین نوعیہ ہے، اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی حدیث کتابیں ہیں. ان حدیثوں کو پڑھیے آپ، ان حدیثوں کو کی شرح جو علماء نے کی ہے ان کے ذریعے سے پڑھیے، آپ کو اللہ رب العالمین ہدایت دے گا. تیسری چیز یہ میرے بھائیوں کہ جو مستند اور معتمد علماء ہیں، سلف صالحین کے جو راستے پر ہیں، ان سے جڑ کر کے رہنا یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. خوارج کیوں گمراہ ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، صحابہ سے الگ ہو گئے، صحابہ سے دور ہو گئے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے. لہذا وہ علماء جو مستند ہیں، جو معتمد ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں، اگر آپ ان سے دوری اختیار کریں گے، ان سے جڑ کر کے نہیں رہیں گے، آپ میرے بھائیو ہلاک و برباد ہو جائیں گے، گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے. خوارج کی میں نے مثال دی اور آج کے زمانے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا. ابھی میں گیا ہندوستان، تو کوکن کے علاقے میں گیا میں، اور جب بھی میں جاتا ہوں کوکن کے علاقے میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے، وہاں جا کر کے میں نے ایک بات سنی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس علاقے کے ایک عالم تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے وہاں پر دین، توحید اور سنت کی دعوت دینے کا کام شروع کیا. الحمدللہ دھیرے دھیرے لوگ شرک کو چھوڑنے لگے، بدعت خرابات چھوڑنے لگے، اور اس طریقے سے لوگوں نے توحید اور سنت کو گلے لگانا شروع کر دیا. ایک نوجوان آدمی کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور ہدایت اسے دی. کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی گلف میں آ گیا، گلف کے اندر وہ آ گیا آدمی. گلف میں آنے کے بعد اس آدمی کی ملاقات ہوئی ان لوگوں سے جو آپ نے نام سنا ہے اس شخص کا، کیا نام ہے، جو انگلینڈ میں رہتا ہے ابھی، کیا نام اس کا، دیکھیے میرے ذہن سے نام اس کا اتر گیا، جو قرآن کی جو ہے منمانی تفسیر کرتا ہے. اور اس طریقے سے اس کے ماننے والے میں سے کسی ایک آدمی سے کی ملاقات ہو گئی. کیا اس آدمی کا نام بھائی دیکھیے میرے ذہن سے نہیں بھائی، ہاں وہ نہیں، داڑھی والی اس کے پاس نہیں ہے، نہیں بھائی سلمان رشدی نہیں، جاوید غامدی، جاوید غامدی سے جاوید غامدی، ٹھیک ہے. اس کے ماننے والے سے ملاقات ہوگی اس نوجوان کی. اب اس کے درس میں آنا جانا شروع کر دیا، وہاں پر درس ہوتا تھا اس کے ماننے والوں کے، اور دھیرے 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 ان کے ساتھ جڑ گیا. اور اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جب وہ آیا یہاں پر تو اس نے جب پہلی تنخواہ اس کو ملی تو اس نے کہا کہ اس پیسے سے میں اپنے شیخ کو تحفہ بھیجوں گا، جو ہندوستان کے عالم تھے، تحفہ بھیجا. لیکن بعد میں اس آدمی سے ملاقات ہوئی ان لوگوں سے جو جاوید غامدی کو ماننے والے تھے، دھیرے دھیرے سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر کے اور اس کے راستے پر چلے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے ایک معتمد اور مستند شیخ اور عالم دین کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گیا جو قرآن و سنت کی منمانی تعویل کرتے، منمانی اس کا معنی بیان کرتے. اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے میرے بھائی، اور آج اسی راستے پر ہے وہ، اسی راستے پر ہے وہ اور انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی، جاوید احمد غامدی کا فتنہ، اس نام سے باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب بھی ہندوستان سے شائع ہوئی ہے. اس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا، اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ آج کے زمانے کے ایک واقعہ، میں نے ایک مثال دی، ایسی دسیوں اور سینکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. جو بکری ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے، شیر اس کا شکار نہیں کر پاتا ہے، لیکن جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، شیر اس کا شکار کر لیتا ہے. اسے جو علماء ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی نگرانی میں رہیں گے تو آپ کی صحت سلامت رہے گی. یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ دین کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. وہ علماء جو اہل حق علماء ہیں، علماء دو طرح کے ہیں، برے علماء بھی ہیں اور اہل حق علماء بھی ہیں. میں ان علماء کی بات کرتا ہوں جو اہل حق علماء ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والے اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے. میں ان علماء کی بات کرتا ہوں. ان سے جڑ کر کے رہیں گے آپ تو آپ صحیح راستے پر قائم رہیں گے. اگر آپ کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کی نگرانی میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے آپ کی صحت خراب ہوگی، ہمیشہ آپ بیمار رہیں گے، کیونکہ اس کے پاس خود علم نہیں ہے،
وہ خود جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے، کیا آپ کی نگرانی، آپ کی کیا رہنمائی کرے گا، اسے خود نہیں معلوم ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ مستند اور معتمد علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والے ہیں، وہ اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ایسے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے تو آپ ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے، کیونکہ علماء وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنوں کو بھانپ لیتے ہیں، اور عوام الناس فتنوں کو نہیں بھانپ پاتی ہے۔ فتنہ جب کام کر کے چلا جاتا ہے تب عوام الناس کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن علماء جب کوئی فتنہ پیدا ہوتا شروع ہی میں اس فتنے کو بھانپ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مہارت ہوتی ہے، ان کے پاس جو سوجھ بوجھ اور حکمت ہوتی ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہوتا ہے، دینی بصیرت ہوتی ہے، آدمی کے عمل سے، اس کے حرکات سے اور اس کے اقوال سے، اس کی کتابوں سے، اس کے دروس اور اس کے لیکچر سے وہ پتہ لگا لیتے کہ آدمی کس طرف جانے والا ہے۔ اس لیے جو مستند علماء ہیں دنیا جو موجود ہے ان سے جڑ کر کے رہیے، اور جن کی وفات ہو گئی ہے ان کی جو وفات پا چکے ہیں ان کی کتابوں کا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے۔ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بڑے بڑے علماء اور ائمہ جو ہمارے گزرے ہیں ان کی سیرتوں کو مطالعہ کیجیے کہ کس طریقے دین پر ثابت قدم رہے۔ اس سے بھی انسان کو دین پر ثابت قدمی رہنے میں ایک بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ تیسری چیز یہ میرے بھائیو، چوتھی چیز کہ عمل صالح، نیک عمل کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے لیے کہا کہ جو ایمان لائے عمل صالح کیا۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو انسان اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق انجام دیتا ہے، اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، نبی کی سنت کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے، وہ عمل صالح انسان کو فتنوں سے بچانے والا ہے۔ عمل صالح میں سب سے بڑا عمل صالح توحید ہے۔ سب سے بڑی عبادت اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، کیونکہ جب تک انسان کے پاس توحید خالص نہیں ہوگی اور انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا، دنیا کی ہر نیکی کر لے جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جو توحید پر قائم ہے، جس نے شرک نہیں کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اگرچہ اس سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ایک دن ضرور جنت کے اندر آئے گا۔ لیکن ایک انسان دنیا کی تمام نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں لیکن توحید کی نیکی اس کے پاس نہیں ہے، شرک کرتا اللہ رب العالمین کے ساتھ، لمبی داڑھی ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ اس کا کپڑا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ صدقات و خیرات کرتا ہے، دنیا کا ہر خیر کا کام کرتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا خیر ہے، جو سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی ہے توحید کی، اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوا، جنت میں ضرور جائے گا۔ ومن مات وهو يدعو الله ندا، اور جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا تھا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک دنیا کی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ شرک سے بڑا خطرناک کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے شرک، دنیا کا سب سے بڑا گناہ، دنیا کی سب سے بڑی بے حیائی، دنیا کی سب سے بڑی بے شرمی اگر کوئی گناہ والا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں کھاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے گھناؤنا جرم ہے، یہ جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غداری ہے، شرک کرنا۔ اگر کوئی انسان کسی ملک کا غدار ہوتا ہے تو اس ملک کا قانون سے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتا، اس کے لیے معافی نہیں، صدر بھی نہیں اس کو معاف کر سکتا، پریزیڈنٹ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ملک کا غدار ہے، جو اللہ تعالیٰ کا غدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غداری کرنے والا۔ اس لیے شرک سے اگر انسان نہیں بچتا ہے اور دنیا کی تمام نیکیاں کرتا ہے، ان تمام نیکیوں کا اللہ رب العالمین کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، توحید کے بعد نماز ہے، نماز کی پابندی کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے میرے بھائیوں۔ قبر میں سب سے پہلے، آخرت کے اندر سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کر دیا۔ ایک بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان ہو نماز نہ پڑھنے والا۔ 5 نماز اللہ نے فرض کی ہے، صرف ظہر اثر مغرب نہیں فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی۔ ہمارے بہت سارے ساتھی چند نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں خاص طور پر وہ جماعت کے ساتھ یا نماز نہیں پڑھتے۔ وہ ڈیوٹی جانا، ڈیوٹی سے پہلے اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، سورج نکل چکا ہے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ڈیوٹی پر جائیں گے۔ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے میرے بھائی۔ نماز کا اللہ نے وقت متعین کیا، نماز وقت کے ساتھ فرض ہے۔ یہ درس ہو نا، درس کا وقت ہے نا، درس ختم ہونے کے بعد کوئی آئے گا درس ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا۔ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں کمپنی میں، اس کا وقت ہے کہ نہیں؟ وقت ہے، وقت ہے۔ اگر ابھی آپ جائیں گے کارخانے میں، آپ کو کارخانہ بند ملے گا، آپ کی انٹری نہیں ہوگی،
نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا. فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، ہر نماز کا وقت، اس وقت پر انسان کو نماز پڑھنا ہے. تو عمل صالح میں توحید کے بعد جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ اللہ رب العالمین کی نماز پڑھنا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا قارون فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. نماز ایسی بات جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا شریعت نے. اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے درمیان ان کے درمیان حد فاصل نماز ہے، جسے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا. تو نماز بہت بڑی معاون ہے، مددگار ہے دین پر ثابت قدمی کے لیے. نماز کی پابندی کیجیے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے جن چیزوں کی وصیت کی ان میں سے ایک نماز کی بھی آپ نے وصیت کی. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے اور ہر خط کے اندر ان کو نماز کی پابندی کی تلقین کیا کرتے تھے اور کہا کرتے اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیا تو دین کی دیگر چیزوں کو بدرجہ اولا وہ چھوڑ دے گا. اسی نماز کی پابندی کیجیے میرے بھائیوں. اگر چاہتے دین پر ثابت قدمی اور فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں نماز کی پابندی کیجیے. نماز میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں سے بچا. سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن من فتنة الدنیا ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال ومن المأثم والمغرب. انسان دعا کرتا نماز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے اور قرض کے فتنوں سے اور زندگی کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھ، دجال کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر کے رکھ. یہ انسان نماز کے اندر دعا کرتا ہے. تو نماز بہت اہم ذریعہ ہے، بہت اہم وسیلہ دین پر ثابت قدمی کا. نماز انسان کو منکر چیزوں سے، فحش باتوں سے، دین سے دوری سے، تمام چیزوں سے انسان کو نماز روکتی ہے اور نماز انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتی ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رحم دین پر ثابت قدم رکھتا ہے. اسے نماز کی پابندی کیجیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور سے ایسے وقت میں نیک اعمال، جب فتنوں کا دور ہو تو ایسے وقت میں نیک اعمال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے مرادف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العبادۃ فی الفتنہ کالہجرۃ الیہ، کہ فتنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا وہ اسی ہے جیسے کوئی آدمی میری طرف ہجرت کر کے آتا ہے. ہجرت میں انسان مکان چھوڑتا ہے انسان. تو انسان جب اللہ کی بات کرتا ہے تو اللہ کی بات کرنے کے لیے انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے. اس لیے فتنوں کے دور میں عبادت پر قائم رہنا، دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے برابر ہے. اتنا بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے. تو فتنوں کے دور میں انسان عمل صالح، دین پر ثابت قدمی، نماز کی پابندی، ان تمام چیزوں کی انسان پابندی کرے. نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے مسلمان، اللہ رب العالمین نے کتنا مال دے رکھا ہے. اگر مسلمانوں کی مالداری کا پتہ لگانا ہو تو ان کی شادی بیاہ کو دیکھو، کتنا اسراف ہے، کتنی فضول خرچی ہے ان کے شادی بیاہ میں. اور انسان کہتا ہے مسلمان کمزور ہے، مسلمان غریب ہے. مسلمان غریب نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بہت مال ہے، لیکن مسلمان اپنے سارے مال کو اسراف اور فضول خرچی کے اندر خرچ کر دیتا ہے. شادی بیاہ کے اندر لاکھوں روپے انسان خرچ کر دیتا ہے شادی بیاہ کے اندر. تو وہاں دیکھیے آپ جا کر کے مسلمانوں کی مالداری کہ مسلمان کتنا مالدار. تو مسلمان غریب نہیں ہے، مسلمان فقیر نہیں ہے، لیکن مسلمان اپنے مال پر کنٹرول نہیں کرتا ہے. مسلمان اپنے مال کو اسی طریقے سے خرچ کرنا نہیں جانتا اور حرام کاموں پر، حرام جگہوں پر انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. تو زکوٰۃ، کتنے ایسے سارے لوگ ہیں ان کے پاس مال کی بہت کثرت ہے لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ نہیں دیتے انہوں. ہاں کہ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندوں کا بھی حق ہے تو زکوٰۃ کی پابندی کیجیے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کیجیے، تب مال آپ کے لیے پاک ہوگا. اگر آپ نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس صورت میں مال آپ کے لیے پاک نہیں ہوگا. بہت بڑا فتنہ آپ کے لیے بن جائے گا. وہی مال جس کو آپ نے ہم نے گر کر کے رکھا ہے، یہی مال ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اس کی انسان پابندی کرے. روزہ انسان پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے. حج اللہ نے فرض کر دیا اس آدمی کے لیے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے. لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن حج کرنے نہیں جاتے. 25 سال سعودی عرب کے اندر ہے، 25,000 ریال تنخواہ، 10,000 ریال تنخواہ، لیکن ابھی تک حج نہیں کیا انہوں نے. نہیں حج کیا انہوں نے. ماں باپ نے حج نہیں کیا، ہم بھی حج نہیں کریں گے. بھی حج کرنے کے لیے اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے. اگر باپ داڑھی نہیں رکھتا تو بیٹا داڑھی نہیں رکھے گا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ سعودی عرب کے اندر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ جا کر کے حج کیجیے. اللہ نے مال دیا، ماں باپ کو بھی حج کرائیے، الحمدللہ، اچھی بات ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں 25 سال سے یہاں پر موجود، اچھی خاصی تنخواہ ان کے پاس ہے لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے. وہ حج اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے. کوئی بھی عبادت جب فرض ہوتی ہے فوراً فرض ہوتی ہے. نماز کا وقت ہو گیا، نماز فوراً پڑھنا ہے.
آپ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے. حج فرض ہو گیا فوراً انسان کو حج کرنا اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو. ہاں اگر کوئی رکاوٹ تو انسان اس کو مؤخر کر سکتا ہے. لیکن 25 سال سے 20 سال سے اچھی خاصی ان کی تنخواہ لیکن حج کرنے نہیں جاتے. تو اللہ نے مال دیا ہے, اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو انسان کو حج بھی کرنا. تو یہ سارے عمل صالح ہیں کہ انسان ان تمام عمل صالح کی پابندی کرے. تہجد کی پابندی کیجیے, سنتوں کی پابندی کیجیے, وتر کی نماز پڑھیے, فجر کی سنتوں کا اہتمام کیجیے, اور اس طریقے سے نیک اخلاق کو اچھے اخلاق کی پابندی کیجیے. یہ سارے اعمال ہیں جو انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں. کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے رکھیں. فتنوں کے دور میں اللہ کے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ بہت سارے اختلافات ہو جائیں گے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, میری سنتوں کو, خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. فتنوں کے دور میں خاص طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول, اس کو مضبوطی سے اگر انسان تھامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچاتا ہے, اس کو دین پر ثابت قدمی اختیار اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول, اللہ کے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو کبھی گمراہ نہیں ہوگی کہ اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. یہی 2 چیزیں اللہ نے آسمان سے اتاری, قرآن کو اور حدیث کو. جیسے اللہ نے قرآن اتارا ہے ایسے اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی اتارا. لہذا ان دونوں کو مضبوطی سے انسان تھامے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے اسے محفوظ رکھے گا. 6ٹھی چیز ہے میرے بھائی کو, علم دین حاصل کرو, علم حاصل کیجیے, علم حاصل اس پر عمل کیجیے. علم معلومات کا نام نہیں ہے. آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے پاس بہت معلومات. علم ڈاٹا کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا ڈاٹا ہے. علم نام ہے عمل کرنے کا. کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم, حدیثوں کا علم, کتابوں کے ذریعے سے, استاد کی رہنمائی میں, استاد کے سامنے دانو تلمس طے کرنے سے انسان کو دین کا علم حاصل ہوتا ہے. علم حاصل اس کے لیے وقت نکالیے, علم حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے انسان وقت نکالے. اور یہ جو علم آپ حاصل کریں گے, علم آپ کو جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہوگا, یہی علم آپ کو دین پر ثابت قدمی عطا کرے گا. علم جب انسان سے ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے, صحیح راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو علم یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کا, کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کرے. اس کے لیے انسان وقت نکالے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے, آپ کے پاس بہت وقت ہے. ہمارا اکثر وقت سوشل میڈیا پہ گزر جاتا ہے. سوشل میڈیا پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انسان اپنی بیوی سے بات کرتا ہے. سوشل میڈیا پر انسان دیکھتا رہتا ہے. ایک کوئی آتا ہے میسج, ایک کوئی کلپ آتی ہے, دوسرا آیا, تیسرا آیا, ایسے انسان گھنٹوں گزار دیتا ہے. کہتا ہے ہمارے پاس وقت ہے. بہت وقت اس کے پاس ہے انسان کے پاس, لیکن وقت کا انسان صحیح استعمال نہیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. ٹائم نہیں مینجمنٹ کرنا, آپ کو اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنا ہے. ٹائم تو مینجمنٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اسی ٹائم پر سورج نکلے گا, اسی ٹائم پر سورج غروب ہوگا, اسی ٹائم پر رات آئے گی, دن جائے گا. ٹائم سب متعین اللہ رب العالمین کی طرف سے. ٹائم کو مینج نہیں کرنا, آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. ٹائم وہی 24 گھنٹے کا ہے, دن ہو یا رات, سردی ہو یا گرمی, 24 گھنٹہ اس میں اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے. اگر آپ نے وقت کا صحیح استعمال کر لیا آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے اندر یہی بات بیان کی, قسم ہے زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں مگر جو ایمان لائے, نیک عمل کیا, حق کی وصیت کی, حق کی طرف لوگوں کو بلایا اور صبر کی وصیت کی. یہ ساری چیزیں انسان وقت ہی میں کرتا ہے. آپ کی نماز, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا حج, آپ کی قربانی, دنیا کی ساری نیکیاں آپ انہیں اوقات کے اندر کرتے ہیں. تو اگر وقت کی آپ نے پابندی کر لی, آپ نے وقت کی حفاظت کر لی تو آپ کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے آپ کو اپنے خسارے سے بچا لیا. آپ دیکھیے جو تاجر لوگ ہوتے ہیں, دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, کتنا زیادہ وقت کا خیال رکھتے ہیں. ایک منٹ کا, بڑے بڑے جو لوگ ہیں لاکھوں روپیہ لیتے ہیں ایک منٹ دینے کا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وقت کی قدر ہے, وقت کی اہمیت ہے. ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں, ہمارے پاس وقت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. تو وقت کی قدر کریں اور وقت کی پابندی کریں, وقت کا اہتمام کریں, وقت کا خیال رکھیں. وقت کو اللہ کے دین کے لیے, نبی کی سنت کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیجیے. اور ہر اس چیز کے لیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو, نفع بخش ہو. وقت کو یوں برباد مت کر دیجیے. آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, بزنس کرنا غلط نہیں ہے, آپ اس کے لیے اپنے وقت کو لگائیے, حلال تجارت کے لیے. اگر پیسہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر خیر کا کام کیسے ہوگا؟ مال کمانا, بزنس کرنا حلال, یہ حرام نہیں ہے شریعت کے اندر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بزنس مین تھے, حضرت عثمان غنی بزنس مین تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی شادی ان کے ساتھ ہوئی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت ہے کہ انہوں نے پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. ابو بکر صدیق نے لگا دیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لگا دیا. جو مال اللہ رب العالمین کو دیا, مال کمانا غلط نہیں ہے, مال حرام طریقے سے کمانا غلط ہے. مال حرام طریقے سے کمانا غلط ہے, مال کمانا غلط نہیں ہے. مال
کی مذمت نہیں کی گئی ہے قرآن و سنت کے، اس مال کی جو مال آپ کو حرام راستے پر لے کر کے جائے۔ اگر حلال طریقے سے کماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ، الحمدللہ، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ نیک کام، خیر خواہی کا کام، یہ کیسے ہوگا آدمی کے پاس مال نہیں رہے گا؟ تو میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا وقت نکالیں، اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کریں، صبر کیجیے۔ صبر بھی انسان کو دین پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ صبر کریں، دین پر صبر، نماز پر صبر، برائیوں سے رکنے پر صبر، اور اس طریقے سے تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کے اوپر انسان صبر کرے، یہ بھی انسان کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، دینداروں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، نمازوں کے پابند لوگوں کے ساتھ رہیے، یہ بھی آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہو دین پر ثابت قدمی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی آدمی کے دین کو دیکھنا ہو تو اس کے ساتھی کو دیکھ لو، اس کا ساتھی کیسا ہے۔ اگر وہ دیندار ہوگا تو بھی دیندار ہوگا، اگر وہ بددین ہے تو اس کا دو دیندار اور بددین کا ایک ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ ان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی کی مثال عطر فروش سے دی ہے۔ جو عطر فروش ہوتا ہے، جو عطر بیچتا ہے، اس سے اگر آپ دوستی رکھیں گے آپ کو خوشبو دے گا، آپ اس کی دکان پہ جائیں گے آپ کو خوشبو ملے گی۔ لیکن اگر بری دوستی آپ نے کر رکھی ہے تو ہمارے بھی نے بری دوستی کی مثال کس سے دی ہے؟ لوہار سے، بھٹی۔ کیا آپ اس کے پاس جائیں گے، بھٹی جلائے گا، سلگائے گا تو بھٹی کے ذریعے سے آگ نکلے گی، چنگاری نکلے گی، دھواں نکلے گا، آپ کے کپڑے کو جلائے گا، آپ کی آنکھ میں دھواں آئے گا، چنگاری آئے گی، آپ کو نقصان ہوگا۔ وہی بری مثال ہے برے دوست کی۔ اس لیے اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ اچھی صحبت انسان کو دین پر ثابت قدمی رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمت باقی رہتی ہے، اور جب انسان اللہ کا شکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت ناشکری پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک نعمت چھن گئی انسان کی تو انسان اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدھ 2 مہینے کے لیے نوکری نہیں ہے، سب کے سامنے شکایت کرے گا، بہت پریشانی میں، بہت مصیبت میں ہوں، بہت پریشانی میں گزر رہا ہوں میں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی نعمتیں تھیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ اسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانی میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے تو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو۔ خوشحالی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 2-3 مہینہ نوکری نہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، حرام راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، اس کے پاس بیوی ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس کے پاس صحت، اس کے پاس تندرستی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ سب کچھ موجود اس کے پاس۔ تم 2 مہینے تمہارے پاس نہیں ہے، کہ کتنے لوگ 2-3 سال سے نوکری پر نہیں ہیں، تمہارے پاس ہاتھ، تمہارے پاس زبان ہے، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، آپ کے علاوہ بہت سارے اندھے اور نابینا ہیں، آپ چل پھر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں میں انسان اپنے سے نیچے کو دیکھے، دین میں انسان اپنے سے اوپر کو دیکھے۔ ہم نے معاملہ الٹا کر دیا، ہم نے دین میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں، دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر اخلاقی بگاڑ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ مالدار اس کو ہم دیکھیں گے، لیکن دین میں جو اپنے سے نیچے ہے، ہم 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کہیں گے یار تو میں تو 4 پڑھتا ہوں، ایک آدمی تو 1 وقت بھی نماز نہیں پڑھتا، میں تو اس سے اچھا ہوں نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ انسان اس طرح سوچتا ہے۔ آج میں نے 10 ریال دے دیا، کچھ ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ ہی نہیں کرتے، اپنے سے نیچے کو انسان دیکھتا، دین کے مقابلے نہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ دین کے مقابلے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا کے مقابلے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، تب انسان کے اندر قناعت آئے گی، تب انسان کے دین پر ثابت قدمی آئے گی۔ موت کو کثرت سے یاد کیجیے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ دین پر ثابت قدمی کا۔ کبھی موت آ سکتی ہے، کبھی موت انسان کو آ سکتی ہے، اور موت وہی انسان کے لیے معتبر ہوگی جو توحید پر ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے انسان دنیا سے چاہے۔ اس لیے انسان کے بھی موت آ سکتی ہے، آپ باطل کے راستے پر چلے گی وہاں بھی آپ کے لیے موت آ سکتی ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ موت کو یاد کرے۔ موت انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے، موت انسان کو اللہ کے ذکر پر قائم رکھتی ہے، تو کثرت سے انسان موت کو یاد کرے۔ موت انسان کو دین پر ثابت قدمی رکھتی ہے، تو انسان موت کو کثرت سے، کیونکہ موت آنی، موت سے انسان نہیں بچ سکتا۔ کب تک انسان جیے گا؟ دنیا سے انسان دھوکہ نہ کھائے، باطل سے انسان دھوکہ نہ کھائے کہ باطل والوں کے پاس بہت ہے، دنیا فلاں لوگوں کے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی یہاں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین نے کسی کافر کو پانی بھی نہیں دیتا، کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے باطل سے انسان دھوکہ نہ کھائے کہ باطل والے بہت آگے ہیں، ہم مسلمان بہت پیچھے نہیں، ہم آخرت کے لیے ہیں۔ دنیا ہمارے لیے آخرت کے لیے بنائی گئی، یہ عمل کی جگہ ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا، آپ کو عمل کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ تو موت انسان کا سب سے یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین
ہمارے مت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ و صلی اللہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، و جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔